آج میرے ساتھ میرے بہترین دوست جناب رضا سید اور میں شاہد خان. جی سید صاحب. شاہد بھائی، آج جیسا کہ آپ اکثر سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی کوئی پاکستان کے اندر کوئی واقعات خاص ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ اس کے اوپر لکھتے بھی ہیں، اور آپ کا ایک وسیع مطالعہ بھی ہے اور نالج بھی ہے پاکستان کے بارے میں. ڈیفینیٹلی یو آر پاکستانی، دس از وائی. جی الحمد للہ. یا یوم آزادی مبارک ہو. آپ کو مبارک ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو سانحہ ہوا ہے، اگرچہ کہ یہ کوئی نیا سانحہ نہیں ہے جو جڑا والا میں آج ہوا ہے، اور اس کو اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو اس جیسے بہت سے گجرانوالہ میں، لاہور میں بادامی باغ کا واقعہ ہم لے سکتے ہیں، ہم پشاور کا واقعہ لے سکتے ہیں، ہم سندھ میں چلے جائیں، سندھ میں ایسے واقعات مل جاتے ہیں. لیکن یہ جڑاوالا میں آج جو سانحہ ہوا ہے، اور تقریباً اس وقت تک 6 چرچز جلائے جا چکے ہیں. یہ کرسچین آبادی یا جو ہمارے بھائی ہیں، کرسچن بھائی ہیں، جنہوں نے پاکستان کی تعمیر میں بہت خدمات سر انجام دی ہیں، اور ان کی وہ خدمات جو ہیں وہ سنہری حروف میں لکھی جاتی ہیں اور لکھی جانے کے قابل بھی ہیں، اور ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے. تو آج کے جو سانحہ ہے، آپ اس کا کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بتائیے کہ کیا اس کا کوئی سد باب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ انفارچونیٹلی ان سانحات کو، اور خاص طور سے اقلیتوں میں چاہے وہ لوگ ہوں جن کو ہم مومن کہتے ہیں، اقلیتوں میں چاہے وہ لوگ ہوں جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اقلیتوں میں چاہے آپ کسی اور سے بھی لے لیں، ہمارے اپنے اسلامک ٹریڈیشنز کے اندر آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کربلا جاری ہے. آپ اس وقت کے دور کو دیکھ لیں جب مساجد اپنا قبروں کو ڈھانے کے لیے اتنی اہم جگہیں، یعنی اسی مدینہ اور جنت البقیع، جنت البقیع، جنت المولا اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھیں. پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا اسلامک ریاست نے جو القاعدہ نے انہوں نے جس انداز سے بڑے بڑے صحابیوں کی مزاروں کو برباد کیا اور ان کی یعنی بے حرمتی کری. تو یہ ایک مخصوص سوچ ہے جو آج کی پیدا ہوا نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ جائیں، پاکستان کی جانب ہم آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں خاص طور سے اس آمریت کے بعد جس میں بڑا غلبہ جو تھا اس طالبانی سوچ کا، اس سوچ کا جو ضیاء الحق کی سوچ تھی، اس آمریت کی سوچ تھی، اس وقت جو قوانین پاس ہوئے تھے خاص طور سے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ توہین رسالت کا قانون جو ہے انگریزوں کے زمانے میں، تو انہوں نے مزارات کی، قبرستان کی اور ایسی جگہوں پر جانے کی، اس کے لیے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے قوانین پاس کیے تھے. لیکن پاکستان میں جو 1980 میں اور ضیاء الحق کے دور میں جو قوانین پاس ہوئے، ان کو حالانکہ قانون شریعت جو ہے وہ فطرت کا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں ہم تبدیلی ایسے ہی نہیں کر سکتے جیسے ہمارے سامنے اللہ کا دیا ہوا قرآن پاک ہے، جس میں ہم زیر زبر پیش کچھ ہم تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ان لوگوں نے جن کو اس آمریت کے دور میں خاص طور سے سرپرستی ملی، ان کو اسلامی جہاد کے نام پہ سرپرستی انٹرنیشنل مل گئی، اور وہی ممالک جو مغرب کہلاتے ہیں، وہی ممالک جو عیسائی کہلاتے ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہی اپنے مخصوص سیاسی مقاصد کے لیے اس ریجن میں اس سوچ کو بڑھایا، اور اس وقت آنکھیں دوسری طرف کریں. اور جس میں سب سے بڑا خطرہ جو پاکستان کو ہوا وہ یہ کہ وہ قوانین جو قانون فطرت تھے ان میں اس حد تک تبدیلیاں کر دی گئیں کہ بقول ڈاکٹر قادری کے کہ میں نے تو اس حد تک کرا دیا کہ اب اس کی توہین کرنے والے کو سزا وہی ملے جو سب کو ملتی ہے. انسانی جذبات کی وجہ سے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے کہ بھائی ہاں، جو آدمی توہین کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، کسی کی بھی توہین کرے، چاہے صحابہ کی کرے، چاہے کسی اہل البیت کی کرے، یا کسی کی بھی کرے، اس کو سزا وہی ملے گی. لیکن قانون فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے ہمیں دین اسلام دیا ہے، جس انداز سے قرآن دیا ہے، جس انداز سے رسول اکرم دیا ہے، جس لحاظ سے اہل البیت دیے، جس لحاظ سے اور دیگر صحابہ اور سب کچھ دیا ہمیں، تو اس میں یہ چیز بھی متعین کی ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے طے کی ہوئی ہے، چاہے وہ طلاق ہو، وراثت ہو، یا اور دیگر مسائل ہوں، ان تمام کے اندر اسی طرح سے وہ مسائل بھی ہیں جو قانون شریعہ ہے، جس میں حدود کے آرڈیننس بھی ہوں، اس کے اندر توہین رسالت کا بھی قانون جو اس حد تک تھا کہ آپ سزا ان کو وہی دیں جس لحاظ سے ان کا مذہب ہے. جو مسلمان ہیں ان کو سزا الگ ہے، جو غیر مسلم ان کی. لیکن ہمارے ان جذباتی جنگیوں نے اس سزا کو بھی بدل دیا، جو میری نظر میں قانون
کو قانون شریعت کی تضحیق ہے اور اللہ کے قانون کی تضحیق ہے، اس طرف نہیں دیکھتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسجد نبوی میں وہ کرسچن وفد آیا تھا تو اس وفد کو نماز اپنی جو عبادات کرنی تھی اس کے لیے مسجد نبوی پیش کرنے والا کون تھا؟ جس نے ہم کو دین تک پہنچایا، جس نے ہمیں اللہ تک پہنچایا۔ اور پھر اسی چیز کو اگر ہم لے کے آگے چلیں تو ہمیں وہاں پہ وہ بھی ملتا ہے، سینٹ کیتھرائن کا جو ہے اس چرچ میں آج بھی وہ نقش موجود ہے جو مولا علی حضرت علی نے لکھا تھا، اور اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا نشان بھی موجود ہے۔ اس زمانے میں اسٹیمپ نہیں تھی لیکن اس کی شواہد موجود ہیں، ٹوپ کاپی میوزیم میں اس لیٹر کی کاپی موجود ہے، اس کی ترجمے موجود ہیں۔ اس میں واضح طور سے ان کرسچنز نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جس انداز سے آپ کا مذہب بڑھ رہا ہے، آپ کا غلبہ دنیا میں بڑھ رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہم اس کی زد میں نہ آئیں، تو ہمیں تحفظ فراہم کرنے کی گارنٹی دیں۔ تو انہوں نے اس کی واضح گارنٹی دی تھی کہ چرچز کو ان دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کو قطعاً گزر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن میں یہاں پہ میں بات ایڈ کرنے تھے مجھے، جیسے کہ ہم اس وقت یو کے میں رہتے ہیں اور یہاں پہ جب میں ایبرڈین یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے چرچ مہیا کیا گیا تھا، کیونکہ اکثریت زیادہ لوگ ہو گئے تھے اور ہمیں ان لوگوں نے چرچ پیش کیے۔ تو وہی چرچ جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن پاکستان میں انہی چرچز کو آگ لگا دی گئی ہے آج ماضی میں بھی۔ دیکھیں آپ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں آپ بائبل، انجیل، اس کے اندر جو ٹیمپرنگ ہوئی یا دوسری چیزوں کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کو گزن پہنچانا نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ کوئی ایسا مذہب جو کسی طرح سے بھی مذہب ہو، اس مذہب کسی بھی مذہب میں مجھے نہیں ملتا کہ انسان کو گزن پہنچائی جائے صرف اس وجہ سے کہ اس کا فیتھ کچھ اور ہے۔ آپ کا تو رویہ، آپ جتنی ان کو محبت دیں گے، آپ نے ایبرڈین والی بات کری، آپ یہ دیکھیں کہ اسی ملک میں، انہی ممالک میں، چاہے آپ رمضان میں دیکھ لیں، یہودی جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو افطاری کرا رہا ہوتا ہے، کرسچن جو ہے وہ بھی افطاری کرا رہے ہوتے ہیں، بلکہ مسلمان ہمارے کئی دوست ہیں، احسان شاہد وغیرہ جانتے ہیں کتنے سالوں سے وہ کتنے ہزاروں لوگوں کو، بلکہ ان کو ابھی برٹش امپائر آزادی ملا ہے۔ تو اس تمام محبت کو سب سے بڑا اس کا جو معجزہ، بلکہ ایک اسکالر ہیں ان کی بات مجھے یاد آئی، انہوں نے کہا کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ تو قرآن کا سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کا ہونا ہے، اس کا زندہ ہونا ہے، اور اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ ایسا، چاہے اس کو نہ سمجھیں یا سمجھیں، وہ تھوڑا عارضی تھا، لیکن ان کا معجزہ یہ کہ انہوں نے اسوہ حسنہ سے، اپنے صادق اور امین ہونے سے اور لوگوں سے محبت کرنے سے اتنا زیادہ کیا کہ جو بھی شخص اس 100 لوگوں میں سب سے اوپر، دنیا کے مؤثر ترین لوگوں میں جن کا نام ہے، اس میں اگر وہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا بات تھی ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ چاہے وہ کرسچن ہو، میں مسلمانوں سے، اپنا عیسائیوں سے، یہودیوں سے سب سے ملتا ہوں، ہر جگہ پہ آپ کو حسینی برہمن بھی ملتے ہیں، وہ تمام کے تمام رسول پاک کے اسوہ حسنہ سے، ان کی سیرت سے متاثر۔ اس سیرت میں سب سے اہم چیز یہ کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، دوسرے کے مذہب کا احترام کرو، تاکہ تم گالی بھی نہ دو کہ تمہیں گالی نہ پڑے، تم کسی گزن نہ پہنچائے تاکہ تمہیں گزن نہ پہنچائے۔ کیا آج یہاں پہ وہی چیز پاکستان میں یہ چند لوگ جو سوچ ہے، جن کو میں مذہبی طور سے سوچ نہیں کہتا، یہ ایک وحشیانہ سوچ ہے، چاہے وہ کوئی جرم کرتا ہو، چاہے وہ برے فعل کرتا ہو، چاہے کسی بھی طرح سے مذہب کو نقصان پہنچاتا ہو، ان تمام لوگوں کو میں نہیں مانتا کہ وہ اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہے۔ اگر مان رہے ہوتے تو رسول پاک کے احکام کو مانتے، قرآن کے احکام کو مانتے، اللہ کے احکام کو مانتے، اور دوسرے مذاہب کو قبول کرتے، ان کے ساتھ رہنے، تاکہ وہ لوگ آپ سے متاثر ہو کہ آپ کے مذہب کی طرف بڑھیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہوا بڑا غلط کر رہے ہیں۔ شاید بھائی، اس میں ایک چیز، میں آج جو ایک وہاں پہ جو اے سی تھے وہ شوکت مسیح تھے، وہ بھی کرسچن تھے، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو میں ذرا واقعہ 9 مئی کی طرف آنے لگا ہوں۔ واقعہ 9 مئی ہوتا ہے، لیکن اس میں آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آئی جی پنجاب یا ایس پی کسی کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہو۔ وہاں پہ بھی تو ایسی سچویشن کی گئی تھی نا۔ دیکھیں، بے شک یہ بڑا عام نکتہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے اس جگہ جہاں 4 یا 6 جو بھی کہے جا رہے ہیں، اور درجنوں گھر جلا دیے گئے، اور عیسائیوں کی چھوٹی سی بستی ہے، عیسائیوں کی ہے کتنی، 2% ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے وہاں لیکن پہ۔ ان جگہوں پر اس جگہ کے اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کرنے کا مطلب یہ کہ وہ گروہ زیادہ طاقتور ہے کہ جس کے
زور میں آ کے حکومت نے یہی کیا کہ انہی کے تحفظ کرنے والے کو، انہی کی شکایت کنندہ کو، انہی لوگوں کو جو متاثر ہیں، آپ نے انہی کو پہلے ہی بغیر کسی مقدمے کو سنے، بغیر کسی سوچ کو سنے ہوئے، ایک تو آپ اتنی دیر تک ان کو جلنے مرنے دیا، سب کچھ کرنے دیکھیں دیا. صبح 5 بجے کا سنا ہے کہ 5 بجے سے واقعات جاری ہیں، 7 بجے مقدمہ درج ہوتا ہے اور پولیس کچھ نہیں کر پائی اور مسلسل دیکھی جا رہی ہے. تو کیا یہ سارے سسپینڈ نہیں ہونے چاہیے؟ سسپینشن کو ایک طرف رکھے، انہوں نے ان لوگوں کے جو لوگ چرچز کو جلا رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے بہت ساری ایسی مقدس ان کی جو کتابیں یا چیزیں ان کی بھی انہوں نے تصدیق کری ہے. بالکل بائبل کی توہین کی گئی ہے، جلائی گئی ہے. جی، اور اس کے بیس کو بناتے ہوئے انہوں نے ان 2 لوگوں کے اوپر مقدمہ بنا دیا جو خود کرسچن صرف 2 پہ بنے کرسچن. جو بھی جس نے بھی توہین کی، پہلی بات ہے کہ وہاں توہین ہر ایک نے ہر جگہ، چاہے وہ سلمان تاثیر کا قتل کرنے کی کوشش کری ہو، چاہے وہ آسیہ بیوی جو چلی گئی نکل گئی اس کے کیس ہو، اور دوسرے کیسز میں لوگ کامران مائیکل وہ جو کرسچن جنید حفیظ کو دیکھا. تو ایسے بہت سارے مسلمان کیا، عیسائی کیا، وہ تمام لوگ اس کا نشانہ بنتے رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بہت سارے لوگ جو ہیں جھوٹے بھی ثابت ہوئے، جنہوں نے خود جلایا، خود اس کی بے حرمتی کری اور پھر الزام دوسرے پہ لگایا. کہیں زمین کا مسئلہ تھا، کہیں عورت کا مسئلہ تھا، کہیں عورت کا مسئلہ تھا، مذہب کا مسئلہ تھا، یا کسی سے اپنا عشق معشوقی کا مسئلہ تھا. ان نفرتوں کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر یہاں کیا تھا، اس کی بات سامنے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ مجرم کون تھا سامنے آنے سے پہلے، نہ صرف اسی کو سسپینڈ کر دیا، ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی، باقی دیگر لوگوں کے اوپر کچھ نہیں. اور پولیس کے ہوتے ہوئے ہم صرف رینجرز کا انتظار کر رہے ہیں کہ 150 رینجرز آئیں گے تو وہ یہ کریں گے تو فلاں کریں گے. لیکن اگر میں ان کے بھی اگر رینجرز کو بھی اگر میں دیکھوں، جو میرے سامنے ایک واقعہ، میں اسلام آباد میں جو تحریک لبیک کا ہوا تھا، تو تحریک لبیک والے مجھے میرے سامنے گالیاں دے رہے تھے رینجرز کو. رینجرز والے کو میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا یار ان کے خلاف آپ لوگ کیوں نہیں ایکشن کر سکتے؟ وہ اپنے ہی لوگ ہیں جی. اب اس اپنے ہی لوگوں میں 10,000 روپے بھی بانٹتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، سارے وہ لوگ ہیں، رینجرز نہیں کیا ہے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک تو اس تحریک لبیک کے سربراہ جو تھے ان کی موت کیسی ہوئی وہ بھی ایک عجب ہے. لیکن ان کو آگے بڑھانا، ان کے ذریعے نفرتیں بڑھانا، ان کے ذریعے جنگوں کی دھمکیاں دلوانا اور دوسری چیزیں کرنا، فرانس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کیا گیا. اور دیکھیں آج سویڈن کے اوپر کہیں، کیونکہ جب چاہو تو سوئچ آن کر دو، جب چاہو تو نہیں کر دو. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، اس کی حرمت اور اس کا جو سبز جھنڈا جو ہے اس کے ساتھ سفید بھی ہے اور اس میں ڈنڈا بھی ہے، لیکن اس سبز کو اگر اپنے اسلام کی، اپنے دین کی حرمت کو رکھنا ہے تو ان کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اپنے نبی کی بات کو ماننا پڑے گا، قرآن کے حکم کو ماننا پڑے گا، انسان کی حرمت کو ماننا پڑے گا. اور ان لوگوں کو جس انداز سے آج تک ہوتا رہا ہے، اس کو بڑی شدید ضرورت ہے توہین رسالت قانون کو مجموعی طور سے تمام لوگ، فرقوں کو، تمام فقہوں کو، تمام مذاہب کو، سب کو بیچ میں لے کے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ عامر نے آ کے بنا دیا، اس کے ملوٹے آپ کہتے ہیں، ملوٹے جو ہیں انہوں نے جو کچھ کر دیا، چاہے وہ ضیاء الحق نے کیا ہو، چاہے جماعت اسلامی جس کو لوگ کہتے ہیں کرپشن سے پاک ہے، اس کا سب سے بڑا کرپشن یہی ہے کہ اس نے قوانین ایسے بننے میں پوری سرپرستی کری جس سے ملک جو ہے وہ آمدید کی طرف گیا، جمہوریت برباد ہوتی رہی، ان لوگوں کو تقویت ملتی رہی جو ملک کو آج برباد کرنے میں سب سے آگے ہیں. چاہے انہوں نے اس جمہوریت کو نہ بڑھنے دیا ہو، عوام کے حقوق کو غائب کیا ہو، یا پاکستان کی جتنی بڑی کرپشن ان سب کے اندر وہ لوگ ملوث رہے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے مذہب کو اس انداز سے بیچنا، مذہب کا استعمال کرنا، مذہب سے نفرتیں پیدا کرنا، مذہب سے ملک کو نقصان پہنچانا، یہ اس ملک کی خیر 2 قومی نظریت ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ تھا ہی نہیں. آپ کے تمام ہندو بھی تھے، یہاں کرسچن بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، اور دیگر تمام مسلک بھی تھے، اور سب کچھ تھے، سب ساتھ رہ رہے تھے. میرے اپنے گھر میں، میرے پاس، ہم نے اپنے گھر میں میرے بچوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، اسحاق ایک کرسچن تھا، اس کو پڑھایا. آج کل وہ پروڈیوسر ہے وہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن کمپنی میں. ہمارا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض تھا کیا ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے. ایک پاکستانی کو اعزاز نہیں ملا کہ اس نے کیسے کرسچن فیملی کی حفاظت کری. بلکہ آج ہی میں ایک وہ غزہ میں، فلسطین میں ایک
مسجد اور چرچ برابر برابر میں ہے. دونوں افطار جب کرتے ہیں تو وہ افطار کے موقع پر کرسچن وہاں آتے ہیں، جب ان کا کرسمس ہوتا ہے تو وہاں کھاتے ہیں. تو دنیا میں ایسی مثالیں ہیں، اس ملک کے اندر مثالیں ہیں. آپ کا میرا نام سید رضا ہو یا میرا نام محمد ہو، ہم کسی جگہ جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، فلاں چیز کرتے ہیں، تو اس میں کہیں یہ نہیں دیکھتے کہ او ہو پاکستانی ہو، نہیں مسلمان ہو، نہیں کچھ نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ انسان ہو، انسانی حقوق کی پامالی نہیں کرتے، انسان کی عزت کرتے ہو، اور آپ اسکلز ہیں، یا آپ میں اسکلز ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہو. کیونکہ ہمارے یہاں پاکستانیوں کتنے بڑے بڑے اعزاز دیے ہیں. بالکل ملے جی، بہت عزت دی گئی ہے اور ہم لوگ دیکھا. لیکن